لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ماہ محرم الحرام کی 8ویں شب ہے. مسلسل ہم اور آپ ایک موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. موضوع گفتگو حیات طیبہ ہے. سورہ نحل کی ورس نمبر 97 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیے کریمہ میں خداوند عالم ایک فارمولہ دے رہا ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی حیات طیبہ میں بدل جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بھی ایک پیوریفائڈ لائف نصیب ہو جائے، تو تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے. سب سے پہلے ایمان لانا ہوگا، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان لانے کے بعد تمہیں عمل صالح انجام دینا ہوگا. اگر ایمان ہوگا پلس عمل صالح ہوگا تو تمہاری زندگی حیات طیبہ بن جائے گی. اگر تمہاری زندگی میں ایمان نہیں ہوگا، یا ایمان ہے لیکن تمہارے وجود سے کوئی اچھا ایکشن سرزد نہیں ہو رہا ہے، عمل صالح انجام نہیں دے رہے ہو، تو پھر تمہاری زندگی حیات طیبہ نہیں رہے گی بلکہ حیات خبیثہ میں بدل جائے گی. اور کربلا کے میدان میں ہمیں حیات طیبہ کے بھی نمونے ملتے ہیں، حیات خبیثہ کے بھی نمونے ملتے ہیں. گزشتہ مجالس میں ہم نے کچھ حیات طیبہ کے نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کی گئی کہ حیات خبیثہ کے بھی کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. چونکہ انسان کی عاقبت بخیری صرف اچھے اعمال انجام دینے میں نہیں ہے، بلکہ انسان کو برے کاموں سے رکنا ہے. پھر اس کے بعد اگر انسان اچھے کاموں کو انجام دے گا تو تب کہیں جا کر اس کی زندگی حیات طیبہ میں بدل سکتی ہے. چونکہ ماہ محرم الحرام کی 8ویں شب ہے، لہٰذا میں آج کی مجلس میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک حیات طیبہ کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ اس شخصیت کو اور اس پرسنالٹی کو ہم ہماری زندگی میں آئیڈیل قرار دیں، تاکہ جس طرح سے ان کی زندگی کامیاب ہو گئی، ہم کوشش کریں کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. دیکھیے، اگر ہم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے
اور آپ کی شخصیت کو پہچاننا چاہیں تو کئی طریقوں سے پہچان سکتے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم آگے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں ہمارے معصومین نے کیا ارشاد فرمایا۔ معصومین کے اقوال سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت کیسی شخصیت ہے۔ ابھی حضرت عباس علیہ السلام اس دنیا میں بھی نہیں آئے ہیں، رسول اسلام نے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 12 مجالس میں سنا ہے کہ ابھی حضرت عباس علیہ السلام اس عالم وجود میں نہیں آئے ہیں، شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت عباس علیہ السلام کو یاد فرما رہی ہے۔ جب شہزادی نے اپنی بیٹی جناب زینب سے کچھ وصیتیں کی تو ان وصیتوں میں سے شہزادی نے یہ وصیت بھی کی کہ بیٹا میں تو نہیں رہوں گی، جب تمہارا بھائی عباس اس دنیا میں آ جائے تو میری طرف سے سلام سنانا اور میری طرف سے اپنے بھائی کو پیار کرنا۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ روایات میں ملتا ہے روز محشر شہزادی اہل محشر کے سامنے یہ اعلان کرے گی کہ میرے بابا کی امت کو بخشوانے کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی ہیں۔ یہ عظمت حضرت عباس علیہ السلام ہے کہ آپ نے جو فداکاری اسلام کی راہ میں دی ہے، خداوند عالم آپ کے کٹے ہوئے بازو کے طفیل امتیوں کی جو ہے بخشش کرتا ہے۔ اور تھوڑا آگے بڑھیے، مولا کائنات نے بھی، ابھی حضرت عباس کی ولادت نہیں ہوئی ہے، مولا نے بھی یاد کیا۔ کب یاد کیا؟ عام حالات میں یاد نہیں کیا، بلکہ علی نماز شب میں دعا کر رہے ہیں اور خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں گا۔ اگر کوئی آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس کے گھر میں کوئی سرونٹ ہے، سرونٹ بہت ہی مخلص ہے، بہت ہی اوبیڈینٹ ہے، مالک کی کسی بات کو نہیں ٹالتا ہے، 24 گھنٹے مالک کی مرضی اس کے نظر میں رہتی ہے۔ وہ 30 سال 40 سال اپنے مالک کی خدمت کرے، بدلے میں مالک نے جب بھی پوچھا بتا تو میری اتنی خدمت کر رہا ہے تجھے بدلے میں کیا چاہیے، تو اس نے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا۔ اب ایسا سرونٹ اگر 40-50 سال کی اپنی مخلصانہ خدمت کے بعد ایک دن مالک سے کچھ مانگ لے تو مالک کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مالک یہی کوشش کرے گا کہ جو میرے پاس بہترین چیز ہے میں اس سرونٹ کو عطا کروں، چونکہ اس نے اتنے سال میری خدمت بغیر کسی اجر کے کی ہے۔ مولا کائنات نے پوری زندگی خدا کی مرضی کے لیے گزار دی، جنگوں میں شرکت کی اللہ کے لیے، رسول کی نصرت کی اللہ کے لیے، عبادت پروردگار کی تو یہ اعلان بھی کر دیا کہ دیکھو علی عبادت پروردگار اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ علی کو جنت کا شوق ہے یا جہنم کا ڈر ہے، بلکہ علی نے اللہ کو لائق عبادت پایا، لہٰذا علی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یا مولا کائنات نے کبھی بھی خدا سے کچھ نہیں مانگا، جھوٹی سی جھوٹی تاریخ نے بھی نہیں تحریر فرمایا کہ علی نے خدا سے کچھ تقاضا کیا ہو۔ ہاں ایک ہی چیز ملتی ہے، رات کے پردے میں جب علی عبادت پروردگار کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ پروردگارا مجھے ایک بیٹا عطا کر جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کے کام آئے۔ اب خدا کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایسے بندے کو وہ چیز عطا کرے جو خدا کے خزانے میں قیمتی اور پریسیس ہو۔ عباس اس پریسیس ہیرے اور ڈائمنڈ کا نام ہے جو اللہ نے علی کے حوالے کیا تھا۔ مولا کائنات نے بھی، امام علی علیہ السلام نے بھی حضرت عباس کو یاد کیا آپ کی ولادت سے پہلے۔ اب ولادت کے بعد آ جائیے، ولادت کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جب حضرت عباس علیہ السلام کے شہادت کی خبر ملی یا آپ کی آواز کو سنا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا الآن انکسر ظہری،
اے بھائی عباس آپ کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یعنی حسین کی طاقت کا نام عباس ہے۔ اور آگے آئیے آپ، چوتھے امام کے حوالے سے ملتا ہے کہ چوتھے امام مدینے میں اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں چوتھے امام نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام کے فرزند کا گزر ہو رہا ہے۔ جیسے ہی چوتھے امام نے حضرت عباس علیہ السلام کے فرزند کو دیکھا، آنسو بہانے لگے اور کہنے لگے رحم اللہ امی العباس، اللہ اپنی رحمت نازل کرے میرے چچا عباس پر۔ پھر اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا، میرے چچا عباس وہ تھے کہ جنہوں نے پانی ان کے اختیار ہونے کے باوجود، ان کے قبضے میں ہونے کے باوجود انہوں نے پانی نہیں پیا، چونکہ عباس کے لیے ان کی پیاس مہم نہیں تھی، بلکہ عباس کے ذہن میں یہ تھا کہ خیام حسینی میں حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ یہ چوتھے امام ہیں۔ اور تھوڑا آگے آئیے، چھٹے امام سے بھی بہت ساری روایتیں ہیں، یہاں تک ملتا ہے کہ چھٹے امام نے خود زیارت حضرت عباس علیہ السلام کی، قبر پر پہنچتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور ایک زیارت چھٹے امام سے منقول ہے جو ابھی بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس زیارت میں چھٹے امام حضرت عباس علیہ السلام کو خطاب کر کے آپ کی قبر پر یہ کہتے ہیں، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، سلام ہو تم پر اے خدا کے صالح بندے۔ دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت کو ہم لوگوں نے صرف سوچا کہ حضرت عباس کا ہیکل بلند تھا، وہ طاقتور تھے، بس وہ کسی کو آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر وہ اپنی جگہ پہ رک نہیں سکتا تھا۔ صحیح ہے یہ بھی، حضرت عباس علیہ السلام جہاں جسم کے اعتبار سے شجاعت تھے، چونکہ اسلامی زاویہ نظر سے شجاعت یا شجیع انسان، شجاع انسان اسے نہیں کہا جاتا کہ جس کا صرف جسم جو ہے قوی ہو، بلکہ شجاعت کئی طرح کی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں کسی دوسری چیز کی طرف گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شجاعت اخلاقی ہے، شجاعت سیاسی ہے، شجاعت اعتقادی ہے، یہ ساری شجاعتیں حضرت عباس علیہ السلام کی ذات میں جمع ہو گئی تھی۔ چھٹے امام نے کہا السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر، آپ عبد صالح تھے۔ دیکھیں حضرت عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار شام سے گزر رہا تھا تو ایک شخص یہ نقل کرتا ہے کہ میں نے نوکے نیزہ پر بہت سارے سروں کو دیکھا، لیکن ایک سر ایسا تھا جو گھوڑے کی گردن پر بندھا ہوا تھا، کسی جوان کا سر تھا، لیکن مجھے چہرہ دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شخص عبادت گزار ہے، چونکہ کافی دور ہی سے اس کی پیشانی کے سجدے کا نشان مجھے نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے چھٹے امام نے کہا السلام علیکہ ایہا العبد الصالح۔ یہ زیارت بھی چھٹے امام سے نقل ہے، لیکن میں آج جس زیارت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک دوسری زیارت ہے جو چھٹے امام ہی سے نقل ہے، اور اس کی سند کو علماء نے معتبر سند بتایا ہے۔ مفاتیح الجنان میں بھی یہ زیارت آپ کو مل جائے گی، اور مرحوم شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب التہذیب میں اس زیارت کو نقل کیا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرت عباس علیہ السلام کی وہ زیارت ہے کہ جس کی سند بہت ہی زیادہ معتبر ہے۔ دیکھیں امامزادے بہت سارے گزرے ہیں، لیکن صرف 3 امامزادے ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کو معصوم نے پڑھا ہے، معصوم نے لکھا ہے اور معصوم نے زیارت کو پڑھا ہے۔ سب سے پہلے امامزادے حضرت عباس علیہ السلام ہیں، پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں، اور تیسرے شہزادی جناب فاطمہ معصومہ ہیں۔ یہ 3 امامزادے ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کو خود معصوم نے لکھا ہے۔ اب دوسری جتنے امامزادوں کی زیارت کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، زیارت نامے ہیں، وہ زیارت بھی صحیح ہے، پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن معصوم امام نے اس زیارت کو نقل نہیں کیا، معصوم امام سے وہ زیارت جاری نہیں ہوئی۔ ابو حمزہ سمالی چھٹے امام کے صحابی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، امام ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اذا اردت زیارت قبر الحسین بن امیر المؤمنین، اے ابو حمزہ سمالی، اگر تم چاہتے ہو کہ حسین بن علی کی زیارت کے لیے جاؤ تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، جب بھی زیارت
جب بھی تم جو ہے چاہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام نے امام حسین کی زیارت کا طریقہ بتایا، وہ بھی جو ہے مفاتی میں نقل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کا طریقہ بتایا، کہا کہ جب حضرت عباس کی زیارت کے لیے جانا تو پڑھنا سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین۔ اے ابو حمزہ سمالی، حضرت عباس کی زیارت کے لیے جانا تو سب سے پہلے اللہ کا سلام سنانا، پھر اس کے بعد کہنا آپ پر جو ہے ملائکہ کا سلام ہو، پھر امام نے کہا پھر کہنا وہ انبیاء المقربین، کہنا کہ اے عباس تم پر انبیاء کا سلام، پھر اس کے بعد کہا وہ عبادہ الصالحین، کہنا کہ اے عباس تم پر سارے صالح بندوں کا سلام۔ امام نے کہا جب بھی زیارت کے لیے جانا تو سب سے پہلے کس کا جو ہے سلام دینا؟ اللہ کا سلام، پھر اس کے بعد کس کا سلام دینا؟ ملائکہ کا سلام، پھر اس کے بعد انبیاء کا سلام، پھر اس کے بعد اللہ کے صالح بندوں کا سلام۔ پھر اس کے بعد امام نے زیارت کو جو ہے جناب ابو حمزہ سمالی کو سنایا، کہا کہ اس طرح سے زیارت پڑھنا، زیارت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ امام نے کہا جب جو ہے زیارت پڑھنا شروع کرنا تو کہنا السلام لکا بالتسلیم، تم پر میرا سلام ہو، چونکہ تمہارے اندر ایک کوالٹی پائی جاتی تھی، وہ آپ کی کوالٹی تسلیم ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام نے کہا کہنا السلام لکا بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ۔ حضرت عباس علیہ السلام کی 4 کوالٹی کو یاد کرنا، پھر اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو سلام سنانا۔ سب سے پہلی کوالٹی جو حضرت عباس علیہ السلام کی چھٹے امام نے بتائی وہ تسلیم ہے۔ تسلیم کا معنی ہوتا ہے سرنڈر ہو جانا۔ میں یہاں پر رک کر قرآن کی کچھ آیتوں کا سہارا لینا چاہوں گا۔ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں ہیں کہ جس میں جناب موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جناب موسیٰ جب اپنی اہلیہ کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں کچھ پریشانی ہوئی اور جناب موسیٰ آگ کی تلاش میں نکلے۔ جب آگ کی تلاش میں نکلے تو خدا کی آواز آئی، کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں اپنا نبی بنا لیا ہے، ہم نے تمہیں از لحاظ نبی انتخاب کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اب چونکہ میں نے تمہیں نبی بنا لیا ہے تو اب میں تم کو ایک ریسپانسبلٹی دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ اب تم نبی بن گئے ہو، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، چونکہ فرعون نے طغیان اور بغاوت کی ہے۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ نے فرعون کا نام سنا، کچھ درخواستیں کرنے لگے، کہنے لگے دیکھیں معصوم بھی ہیں اور خدا کی طرف سے یہ حکم بھی ہے کہ آپ جائیے فرعون کا مقابلہ کیجئے۔ اب جناب موسیٰ خدا سے کچھ ریکویسٹ جو ہے کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا میں تو چلا جاؤں گا لیکن جانے سے پہلے مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اگر تو یہ چیزیں مجھے دے دیں تو میں بڑی آسانی سے جا سکتا ہوں، فرعون کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ کیا مانگا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ جناب موسیٰ نے کہا میں جاؤں گا لیکن کچھ میری درخواستیں ہیں، اگر وہ پوری ہو جائے تو پھر میرے لیے آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے کہا بار الہ مجھے شرح صدر عطا کر، میرے سینے کو گشادہ بنا دے۔ پھر اس کے بعد کہا میرے بیان کو آسان بنا دے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز کہا کہ پروردگارہ میں جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری درخواست یہ ہے کہ تو میرے لیے ایک وزیر کا انتخاب کر، اور وہ وزیر کوئی دوسری جگہ سے نہ ہو بلکہ میرے گھر سے ہو، اور میرے گھر میں بھی کوئی دوسرا نہ ہو بلکہ میرے بھائی ہارون ہو۔ یعنی جناب موسیٰ نے اللہ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ میں فرعون کے مقابلے کے لیے جاؤں گا لیکن مقابلے کے لیے اگر میرے بھائی کا سپورٹ مل جائے
تو میں بڑے آسانی سے اپنے کام کو انجام دے پاؤں گا۔ پھر خداوند عالم نے اسی سورے میں کہا وَمَكَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى وَمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری نعمتیں تم کو دی ہیں۔ پھر اس کے بعد ساری سورہ طٰہٰ کی آیات جناب موسیٰ کے داستان کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے جناب موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو دریا کے حوالے کیا تھا۔ اللہ نے کہا اس سے پہلے بھی ہم نے نعمتیں دی ہیں، لیکن آج جو تم 4-5 درخواستیں ہماری خدمت میں لے کر آئے ہو، ہم اسے بھی قبول کرتے ہیں۔ جتنی چیزیں تم نے مانگی وہ ساری چیزیں دیتے ہیں، جاؤ، جانے کے بعد فرعون کا مقابلہ کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون ہی کو کیوں مانگا؟ اور حضرت ہارون کے وجود کو خداوند عالم نعمت بتا رہا ہے، یعنی ایک بھائی کا وجود، بھائی کا سپورٹ ایک بھائی کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ دیکھیے جب جناب موسیٰ واپس آئے، جناب ہارون کو اپنا وزیر بنا لیا اور اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اب ہمیں فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم میرا ساتھ دے۔ تو قوم والوں نے، چونکہ آپ کو پتا ہے قوم بنی اسرائیل وہ ہر نبی کو پریشان بھی کرتی تھی اور ان کے سامنے جو بھی کہا جائے، اگر اچھی چیزیں ہیں تو لینے کے لیے تیار تھے وہ، لیکن جب کسی نبی نے سپورٹ کے لیے بلایا تو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ قوم نے کہا موسیٰ دیکھو خدا نے حکم دیا ہے، تم کو حکم دیا ہے، تم جا کر لڑو، اگر کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے پاس آنا، ہم تمہاری بات کو مانیں گے۔ اب حضرت موسیٰ نے درخواست کی، کہا کہ ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگارہ قوم تو انکار کر رہی ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، صرف میں مالک 2 چیزوں کا ہوں، خود اپنے نفس کا مالک ہوں اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں۔ اب یہاں پہ کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ جناب موسیٰ نے ہارون سے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ چلو گے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون پر پورا یقین ہے کہ حالات کیسے بھی ہو میرا بھائی میری اطاعت کرے گا اور کبھی انکار نہیں کرے گا، لہٰذا حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو نہیں پوچھا، اللہ سے کہا کہ قوم میرے ساتھ نہیں ہے لیکن میں بھی جو ہے تیرے ساتھ ہوں اور میرا بھائی ہارون بھی تیرے ساتھ ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے رسول اسلام نے بھی ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، اے علی اللہم صلی علی، اے علی میرے لیے تمہاری مثال ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی مثال تھی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح سے موسیٰ کے رہتے ہوئے کبھی ہارون نے اپنی بات نہیں رکھی، صرف اطاعت موسیٰ کی، بالکل اسی طرح سے جب تک رسول اسلام تھے اس وقت تک مولا کائنات نے صرف اطاعت کی ہے۔ اب کہیں بھی تاریخ میں مولا کائنات کا کوئی جو ہے بیان نہیں بتا سکتے کہ رسول کی زندگی میں انہوں نے کوئی خطبہ دیا ہو۔ کیا علی کو بولنا نہیں آتا تھا؟ رسول کے بعد نہج البلاغہ جو ہے آپ اٹھا کے دیکھیے کہ مولا کائنات نے کس فصاحت کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے۔ چونکہ رسول موجود تھے، رسول کی موجودگی میں علی نے صرف رسول کی اطاعت کی ہے۔ صرف ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مولا کائنات کی جو ہے شادی ہوئی اور رسول نے کہا کہ اے علی خدا نے آج تم کو فاطمہ جیسی اتنی بڑی نعمت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج تم کچھ بولو۔ چونکہ رسول کا حکم تھا تو مولا کائنات نے کچھ بولا، زیادہ نہیں بولا، ایک لائن بولا ہے۔ ہاں سوال کیا ہے، مسئلہ پوچھا ہے، سوال کیا، لیکن اپنے طرف سے کوئی چیز نہیں بولیے۔ کیوں؟ چونکہ جب تک رسول موجود ہیں علی کا کام یہ ہے کہ علی رسول کی اطاعت کرے۔ موسیٰ جب تک تھے ہارون تسلیم ہیں، رسول جب تک تھے علی تسلیم ہیں، اور یہ سلسلہ نسل علی میں بھی چلا،
ثانی حیدر عباس نے بھی علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب تک حسین زندہ تھے عباس نے کبھی اپنی بات نہیں رکھی ہے، صرف اطاعت حسین کی ہے۔ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ جب تک مولا امام حسین علیہ السلام زندہ تھے اس وقت تک حضرت عباس نے کوئی خطبہ دیا ہو۔ یہ ایک خطبہ ملتا ہے کہ مکے کی چھت پر، اب میں اختلافی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن علماء نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اپنی بات کو نہیں رکھا، ہاں ایک جگہ پر رکھا ہے، جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغوں کو گل کر دیا اور اپنے اصحاب سے کہا اتخذوا اللیل جملا، رات کو تم اپنا مرکب بنا لو، رات کے اندھیرے میں تم یہاں سے چلے جاؤ، چونکہ دشمنوں کو تم لوگ نہیں چاہیے بلکہ دشمن مجھ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ جب چراغ کو امام نے روشن کیا تو وہ عباس جو پوری زندگی اطاعت حسین میں تھا، حسین سے نظریں بھی نہیں ملائی تھی، آج نظروں کو نیچے رکھ کر حسین کی خدمت میں ایک جملہ کہتے ہیں۔ غازی ابوالفضل العباس علیہ السلام شب عاشور امام حسین علیہ السلام سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ مولا تف ہے ایسی زندگی پہ کہ جس زندگی میں حسین نہ ہو۔ حضرت عباس نے ایک مرتبہ بولا، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بولا۔ اسی لیے چھٹے امام نے کہا زیارت کے لیے جانا تو پہلے حضرت عباس کی تسلیم کو یاد کرنا، پھر اس کے بعد حضرت عباس کی تصدیق کو یاد کرنا۔ تصدیق یعنی جو امام کا فیصلہ ہے اسی فیصلے پر راضی ہو جانا۔ حضرت عباس علیہ السلام شجاع انسان ہیں۔ 4 محرم کو جب یہ حکم جاری ہوا کہ فرات کے کنارے سے قیام کو ہٹا لیا جائے، تاریخ نے لکھا کہ غازی ابوالفضل العباس کو جلال آ گیا، میان سے تلوار نکالی، زمین کربلا پر ایک خط کھینچا، لیکن جیسے ہی ادھر حسین کا اشارہ ہوا عباس نے اپنی تلوار کو واپس میان میں رکھ لی۔ یہ تصدیق ہے، یہ تسلیم حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ کبھی بھی حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے نظریے کو جو ہے آگے نہیں رکھا ہے بلکہ حسین کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام نے کہا جب حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا تو عباس کی تیسری کوالٹی کو یاد رکھنا، وہ ہے وفا۔ اور حضرت عباس علیہ السلام وفا کے لیے زمانے میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ میں یہاں پر رک کر تاریخ اسلام کا ایک مختصر دوسرا واقعہ، پھر اس کے بعد کچھ باتیں آپ کی زحمت تمام۔ جنگ تبوک آپ سب کو معلوم ہے، رسول اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے نکلتے ہیں۔ فاصلہ بہت زیادہ ہے، 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور راستے میں پانی کم ہے اور ڈیزرٹ کا علاقہ ہے۔ جیسے جیسے رسول آگے بڑھتے جا رہے ہیں مسلمان پیاس سے تھک کر رسول کا ساتھ چھوڑ کے واپس چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ رسول کی خدمت میں آ کے کہتے آج فلاں صحابی چلا گیا، رسول نے کہا خیر ہوگی تو وہ واپس آ جائے گا۔ دوسرے دن کہا کہ فلاں صحابی چلے گئے، رسول نے کہا خیر ہوگی تو وہ واپس چلے آئیں گے۔ ایک دن رسول کی خدمت میں آ کر ایک صحابی نے کہا رسول خدا آج تو غضب ہو گیا، ابھی تک عام صحابی جا رہے تھے، آج ابو ذر بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ رسول نے کہا کوئی بات نہیں، اگر ابو ذر کے لیے خیر ہوگی تو وہ واپس آ جائیں گے، خیر نہیں ہوگا تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ رسول اسلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ 3-4 دن کے بعد اس ڈیزرٹ سے کسی صحابی نے آواز بلند کی، کہا یا رسول خدا کوئی دور سے چلا آ رہا ہے۔ اس کا انتظار کیا گیا، جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا پتا چلا کہ وہ کافی تھکا ہوا ہے اور پیاس کا غلبہ اس پر ہے، کافی پیاسا انسان ہے۔ اب جیسے وہ جو ہے قریب آئے تو صحابہ نے آواز نکالی یا رسول خدا یہ تو ابو ذر ہیں جو چلے گئے تھے، آج جو ہے پہنچے ہیں واپس اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ابو ذر پیاسے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا جو کچھ ہمارے پاس پانی ہے پہلے ابو ذر کے قریب لے کر آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو ذر شدت پیاس سے بے ہوش ہو جائیں۔
صحابہ نے کہا یا رسول خدا ہم کیا پانی لائیں، ابو ذر کے پشت پر جو ہے پانی کا کوزہ ہے، ابو ذر پانی خود اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ رسول اسلام نے پانی پلایا، پھر پوچھا اے ابو ذر جب تمہارے پاس پانی تھا تو تم پیے کیوں نہیں، اور تم ہمارے قافلے سے دور کیوں ہو گئے تھے؟ تو حضرت ابو ذر نے جواب دی کہ یا رسول خدا چونکہ میں بھی پیاسا تھا، سواری بھی پیاسی تھی، بڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، تو میں نے اپنے سواری کو جو ہے آزاد کر دیا اور میں پیدل آپ کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ چونکہ میں پیاسا تھا، پیروں میں طاقت نہیں تھی، آپ کا کاروان آگے نکل گیا تھا اور میں پیچھے رہ گیا تھا۔ راستے میں مجھے پانی ملا تو میں نے سوچا کہ میرا رسول پیاسا ہے، لہٰذا یہ پانی میں نے اپنے لیے نہیں بھرا ہے بلکہ میں چاہتا تھا کہ یہ پانی آپ کی خدمت میں لے آؤں۔ راستے میں پیاس کا غلبہ ہوا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہو سکتا ہے کہ میرا رسول مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، لہٰذا میں نے پانی نہیں پیا۔ جناب ابو ذر جو ہے پانی تک بھی پہنچتے ہیں، مشک بھی پانی سے بھر لیتے ہیں، رسول کی خدمت میں پانی بھی لے آتے ہیں، پھر بھی تاریخ نے ابو ذر کو سقا کا لقب نہیں دیا، وفادار کا لقب نہیں دیا، بلکہ حضرت عباس علیہ السلام کو تاریخ نے وفادار اور سقا کا لقب دیا۔ کیوں پتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام فرات پر پہنچے اور مشک سے پانی کو بھرنا چاہتے تھے، شاعر نے یہاں پر کیا خوب کہا ہے، جب ہواؤں میں تری محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے۔ حضرت عباس کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ حسین کے بچے خیام حسینی میں پیاسے رہیں اور کہیں پانی کی ٹھنڈک عباس کے وجود کے اندر چلے جائیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے پانی لیا، پانی میں اطفال حسینی کا چہرہ دیکھا، واپس پانی کو فرات میں پھینک دیا۔ اسی لیے چھٹے امام نے کہا حضرت عباس کی زیارت کے لیے جانا تو سب سے پہلے ان کی تسلیم کو یاد کرنا، پھر ان کی تصدیق کو یاد کرنا، پھر حضرت عباس علیہ السلام کی وفا کو یاد کرنا، پھر کہا حضرت عباس علیہ السلام کی نصیحت کو یاد کرنا، پھر اس کے بعد امام نے کہا یہ چار چیزیں یاد کرنے کے بعد پھر ایک سلام کرنا اور کہنا السلام علی المحتسب الصابر، میرا سلام ہو آپ پر کہ جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ صبر کے ساتھ لٹا دیا۔ دیکھیں مولا کائنات جب اس دنیا سے گئے نا تو شہزادی جناب سیدہ کے بچے تو بڑے تھے، لیکن شہزادی جناب ام البنین کے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام 16 سال کے ہیں، آپ کے دوسرے بھائی 5 سال کے ہیں، تیسرے بھائی 3 سال کے ہیں اور چوتھے بھائی ابھی ام البنین کے گود میں۔ اس وقت مولا کائنات اس دنیا سے گئے ہیں اور حضرت ام البنین علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت میں کافی سختیوں کا سامنا کیا ہے۔ 4 بچوں کو پالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور جناب ام البنین نے صرف بچوں کو پالا نہیں بلکہ زندگی بھر بچوں کو یہ درس دیا کہ پوری زندگی اطاعت حسین میں گزارنا۔ اور جب جناب ام البنین کو یہ بتایا گیا کہ کربلا میں تمہارے 4 جو ہے بیٹے مارے گئے، تو جناب ام البنین نے یہی جملہ کہا تھا کہ جسے مرحوم مامقانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ جناب ام البنین نے یہ کہا اولادی وکل من تحت الثری فداء لابی عبداللہ الحسین، میرے 4 بیٹے کیا، کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ حسین پر فدا ہو جائے تب بھی کم ہے۔ یہ جو اطاعت عباس ہے یہ ایسے ہی نہیں آئی ہے بلکہ تربیت ام البنین کا نتیجہ ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام میں جتنی اچھی کوالٹیز آئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ صرف حضرت عباس نہیں، آپ کے بھائی بھی۔ حضرت عباس نے شب عاشور اپنے بھائیوں کو جمع کیا، پوچھا کہ کل کیا ارادہ ہے؟ بھائیوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم آپ کی اطاعت میں ہیں۔
حضرت عباس نے جو ہے اپنے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو خبردار کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ام البنین کے بیٹے زندہ رہ جائے اور زہرا کا بیٹا مارا جائے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام نے کہا کہ 4 کوالٹیز کو یاد جو ہے کرنا، پھر اس کے بعد یہ کہہ کر سلام کرنا کہ سلام ہو آپ پر کہ جس نے اپنے پورے سرمایے کو حسین کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا پھر کہنا فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ صلوات اللہ علیہم۔ زیارت میں کہنا کہ آپ نے اپنا جو کچھ تھا وہ خدا کی راہ میں قربان کیا، لیکن خدا آپ کو جزا دے گا رسول کی طرف سے، مولا کائنات کی طرف سے، امام حسن کی طرف سے، امام حسین کی طرف سے، اور یہ جزا کوئی عام جزا نہیں ہوگی۔ چھٹے امام نے کہا افضل الجزا، بہترین جزا خدا دے گا۔ دیکھیں چھوٹے عمل کے لیے بڑی جزا نہیں ملتی ہے۔ حضرت عباس نے بڑی قربانی دی تو خداوند عالم نے بھی حضرت عباس کو ایک بڑا مقام عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد زیارت میں چھٹے امام نے لعنتیں کی۔ میں یہیں پر اپنی بات کو روکتا ہوں، چونکہ حضرت عباس علیہ السلام نے قربانی بڑی دی تھی تو خداوند عالم نے بھی جزا بڑی دی ہے، اور جو جزائیں حضرت عباس علیہ السلام کو دی گئی ہیں اس کے جو ہے حوالے سے معصوم کہتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو خداوند عالم نے ایک ایسا درجہ عطا کیا ہے کہ قیامت کے دن تمام شہداء حضرت عباس کے مقام کو دیکھ کر غبطہ کریں گے۔ اور حضرت عباس کو ایک دوسری اہم جزا جو اللہ نے عطا کی ہے کہ حضرت عباس کو باب الحوائج بنا دیا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے اندر یہ پاور اور یہ طاقت پائی جاتی ہے کہ اللہ کے اذن سے اگر کوئی حضرت عباس کا واسطہ دے کر خدا سے مانگے گا تو خدا کبھی بھی اس کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ کیوں رد نہیں کرے گا؟ چونکہ عباس نے جو کچھ تھا وہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب اللہ بھی چاہتا ہے کہ اگر کوئی عباس کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرے تو خدا اسے رد نہیں کرتا ہے۔ میں ساری باتوں کو چھوڑتا ہوں ربط مصائب کے لیے، اور میں نے یہ داستان جو ابھی سنانے جا رہا ہوں میں کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہے، لیکن ایک مشہور عالم دین سے میں نے سنی ہے، وہ ہمیشہ اپنی مجلس میں پڑھتے ہیں، اور یہ داستان میرے دل کو چھو لیتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی 8 تاریخ کی مجلس جو پڑھنے کا مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس داستان کو بھی پڑھتا ہوں۔ وہ عالم دین اس داستان کو پڑھا کرتے تھے کہ ایک جگہ پر ایک ہندو عورت رہا کرتی تھی۔ ہندو عورت نے دیکھا کہ محرم میں یہ جو شیعہ ہیں وہ تعزیہ جلوس وغیرہ لے کر گھروں سے باہر نکلتے ہیں، تو اس نے اپنے پڑوسیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے جب بھی محرم جو ہے آتا ہے آپ لوگ جلوس اور تعزیہ لے کر راستے پر نکل آتے ہیں؟ تو اس کی پڑوسن جو شیعہ مومنہ تھی وہ تھوڑا بہت سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کا جو جلوس ہے یہ حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حضرت عباس علیہ السلام کا واسطہ دے کر کوئی حاجت کو مانتا ہے تو خدا اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اس جو خاتون نے بھی ایک حاجت مانی، کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہو جائے گی تو میں ہر سال 8 محرم کو حضرت عباس کا سفرہ اپنے گھر میں بچھایا کروں گی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب اس کے یہاں اولاد ہو گئی اور اس نے 8 محرم کو حضرت عباس علیہ السلام کا سفرہ بچھایا، مسلمانوں کو دعوت دی، مسلمان آتے اور فاتحہ پڑھتے اور یہ مسلمان ہی کو سارے سفرے کا کھانا کھلا دیتی تھی۔ ایک سال ہوا ایسا کہ اس نے سفرہ تو تیار کر لیا لیکن فاتحہ پڑھنے کے لیے کوئی مسلمان نظر نہیں آیا۔ یہ پریشان ہو گئی، ڈھونڈنے لگی، دوپہر ہو گئی، شام کے قریب وقت ہو گیا، کوئی ملا نہیں۔ ابھی پریشان ہو جاتی ہے اور چوراہے پر آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مجھے مسلمان ملے گا تو میں لے جاؤں گی، چونکہ آج اگر کسی مسلمان نے میرے سفرے پر حضرت عباس کا فاتحہ نہیں دلایا تو پھر میری نظر ادھوری رہ جائے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک شخص دور سے چلا آ رہا ہے۔ اس محترمہ نے اس شخص سے گزارش کی
کہ اگر تم مسلمان ہو تو میرے گھر چلو، جا کر فاتحہ پڑھنا۔ اس شخص نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہارے گھر میں فاتحہ پڑھوں گا۔ اس شخص کو لے کر یہ مومنہ اپنے گھر جو ہے آتی ہے، سفرہ بچھا ہوا ہے، اب اس شخص سے کہتی ہے کہ فاتحہ پڑھنا۔ آنے والا شخص فاتحہ پڑھتا ہے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد بس وہ واپس جا رہا ہوتا ہے کہ یہ خاتون اس آنے والے شخص کو روک لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کہیں تم نے آج فاتحہ غلط تو نہیں پڑھ دیا؟ آنے والے شخص نے پوچھا تجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے جو فاتحہ پڑھا ہے وہ غلط فاتحہ پڑھا ہے؟ تو یہ خاتون کہتی ہے چونکہ میں ثانی حیدر کرار بھی ہے، جو سقائے سکینہ بھی ہے، ہاں آزاداروں، روایت میں یہ نقل ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، صرف امام نے اتنی اجازت دی تھی کہ اے بھائی عباس تم ہو سکے تو فرات پر جانا، بچوں کے سبیل کا انتظام کرنا۔ غازی عباس ادھر فرات کے لیے نکلتے ہیں، ادھر سکینہ خیام حسینی میں بچوں کو جمع کرتی ہیں اور بچوں کو تسلی دیتی ہیں، اے بچوں گھبرانا نہیں، ابھی میرا چچا عباس فرات کی طرف چلا ہے، کچھ ہی دیر میں میرا چچا پانی لے آئے گا، میں سب کی پیاس کو بجھا دوں گی۔ ادھر سکینہ اس انتظار میں ہے کہ چچا پانی لے آئیں گے، ادھر غازی ابوالفضل العباس فرات پر قبضہ کرتے ہیں، مشق سکینہ میں پانی بھرتے ہیں، ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں۔ جب غازی ابوالفضل العباس خیام کی طرف واپس آ رہے تھے تو فوج اشقیاء میں کوہرام بپا ہوا، سب نے یہ آوازیں بلند کی اگر عباس پانی لے کر آج قیام میں پہنچ جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اتنے میں کسی ظالم نے عباس کے دائیں ہاتھ پر وار کیا، عباس نے مشق سکینہ کو اپنے بائیں ہاتھ میں سنبھالا، ایک دوسرا ظالم آگے بڑھتا ہے، عباس کے بائیں ہاتھ پر حملہ کرتا ہے، عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں سنبھالا اور عباس ہے جو خیمہ حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک ظالم نے عباس کے سر پر ایک ایسا گرز مارا کہ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گرتے گرتے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ لو عزادارو، وہ وقت بھی آیا جب مولا حسین حضرت عباس کے قریب جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس زخمی حالت میں صحرائے کربلا میں پڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، عباس نے کہا آقا میری دو آخری خواہش ہے، پہلی خواہش یہ ہے کہ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا چونکہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ پھر عباس نے کہا مولا میری دوسری تمنا یہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی، مولا آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت ہو جائے، مولا میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ذرا تیر کو نکال دیجئے۔ امام نے تیر کو نکالا، عباس نے چہرہ حسین کی زیارت کی، اب حسین نے کہا بھیا عباس جاتے جاتے اپنے بھائی کا بھی ایک ارمان پورا کرتے ہوئے جاؤ۔ جناب عباس نے پوچھا آقا غلام کے لیے کیا حکم ہے؟ حسین نے کہا بھائی عباس جب تک تم زندہ رہے مجھے آقا کہہ کر پکارتے رہے، میرے دل میں تمنا ہے کہ ایک مرتبہ حسین کو بھیا کہہ کر پکارو۔ ادھر عباس نے حسین کو بھیا کہا، ادھر عباس کی روح
قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔